بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں اور زندہ دلوں کو تنویر چودھری کا سلام پہنچے۔ جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے چودھری شجاعت کے گھر میں بڑی بیٹھک ہوئی ہے، اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کا کچھ لبے لباب آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم کوئی وزارت نہیں لیں گے، لیکن میں بیٹھیں گے اور ووٹ دیں گے نون لیگ کے امیدوار کو، جو بھی وزیر اعظم کی کرسی کے لیے منتخب کیا جائے گا ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ اور یہ تھا اس کا اہم پوائنٹ۔ اس کے بعد ابھی جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے چودھری شجاعت کے گھر میں، چودھری شجاعت کے گھر میں آصف علی زرداری اس میں موجود تھے، خالد مقبول صدیقی بھی اس میں موجود تھے، خالد جو ہے اس کے بعد چودھری شجاعت موجود تھے اور شہباز شریف اس میں موجود تھے، اس کے ساتھ اسحاق ڈار اور بہت اہم شخصیات اس بیٹھک میں شامل تھی۔ صادق سنجرانی بھی جو پارلیمنٹیرین ہے، پارلیمنٹیرین کے وہ بھی اس میں شامل تھے، اس کے ساتھ اور بڑی شخصیات شامل تھی۔ اس بیٹھک میں بڑے بڑے فیصلے کیے گئے ہیں جو کہ اہم فیصلے ہیں، وہ کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں۔ سب سے پہلے جو پریس کانفرنس کی ہے آصف علی زرداری صاحب نے، آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو مفاہمت کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ مفاہمت میں تمام جماعتیں شامل ہوں، پی ٹی آئی بھی اس مفاہمت کا حصہ بن سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد انہوں نے جو اہم بات کی ہے کہ پی ٹی آئی بھی اس ملکی مفاد کی خاطر ہم مل کر بیٹھے ہیں، ہمارے جو بھی اختلافات تھے وہ جو ہے سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہیں، وہ ہمارے اختلافات تھے، لیکن ہم نے ساتھ جوڑے ہیں، ہم بیٹھے ہیں صرف ملکی مفاد کی خاطر بیٹھے ہیں، اور ہمیں ملکی مفاد کی خاطر ہمیں ایک ہو جانا چاہیے۔ اچھی بات کی ہے، ملکی مفاد کو انہوں نے بالاتر رکھا ہے، ذاتی مفاد کو انہوں نے اس میں آڑے نہیں آنے دیا۔ جو گفتگو کی ہے بڑی اچھی گفتگو کی ہے کہ اس میں ملکی مفاد شامل ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آزاد امیدوار حکومت بنانے کا شوق رکھتے ہیں، جو شہباز شریف نے کہا ہے کہ آزاد امیدوار حکومت بنانے کا شوق رکھتے ہیں، اکثریت لے آئے ہم قبول کریں گے، پی ٹی آئی کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئے ہم احترام کریں گے۔ پی ٹی آئی کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ اگر ان کے پاس اگر وہ حکومت بنانا چاہتے ہیں، ان کا شوق ہے حکومت بنانے کا، تو وہ اکثریت لے آئے، ہم ان کا احترام کریں گے۔ بڑی اہم بات کی ہے۔ دوسرے کے خلاف باتیں کرتے رہے، اب وہ مرحلہ ختم ہوا۔ سوال کیا صحافی نے کہ ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار کون ہیں، تو شہباز شریف نے کہا کہ میں درخواست کروں گا نواز شریف سے کہ وہی جو ہے وزیر اعظم کی کرسی کے لیے خود کو منتخب کریں، نواز شریف ہی جو ہے وزیر اعظم کی کرسی کے لیے منتخب کیے جائیں گے، نواز شریف ہی بہترین کینڈیڈیٹ ہیں اس عہدے کے لیے۔ تو مریم نواز کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب ہوگی۔ اس کے بعد ہماری جنگ ملک کو درپیش چیلنجز کے خلاف ہے، بہت اہم بات کی، بڑی اچھی لگی سن کے۔ انہوں نے یہ بھی کہا انا کا مسئلہ ختم کریں، آئیں آگے بڑھیں، ملکی مفاد کی خاطر آگے بڑھیں، اس جھنڈے کو بلند کریں، ملکی معیشت کو چیلنجز ہیں مل کر ان کا ہم نے سامنا کرنا ہے، باہمی اختلافات ختم کریں اس قوم کی خاطر، بڑی اہم بات کی۔ یہ دھرنا دینے کا وقت نہیں ہے، یہ لانگ مارچ کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں مل بیٹھنے کا وقت ہے ملکی مفاد کی خاطر۔ ملکی اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے اکانومی کا مسئلہ ہے، ملک کو اکانومی کا مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے مل کے، اور تمام جماعتوں کو دعوت دیتے ہیں، پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ، پی ٹی آئی کے جو آزاد کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی دعوت دیتے ہیں، آئیں مل کر بیٹھیں، ملکی مفاد کی خاطر بیٹھیں۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا لگا یہ سن کر کہ ملکی مفاد کی خاطر تمام جماعتیں ایک ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ یہ پی ڈی ایم نہ بن جائے، جو کہ 10 اپریل 2022 کو ایک حکومت بنی تھی، ایک حکومت گرانی کے بعد، اور وہ اس حکومت کی نے جو اس ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کیا تھا، بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر وہ اس طرح کی اگر حکومت بن گئی تو ملکی جو ہے جو ملکی مفادات ہیں وہ تو نہیں اس میں رہیں گے، ذاتی مفادات رکھے جائیں گے۔ تو اس میں ایک اور بات جو آج پہلے کیا نام ہے بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے کہ اگر ہم مل کر نہیں بیٹھتے تو پھر الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، لیکن اس وقت ملک جو ہے دوبارہ الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دعا یہ کرنی ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات ہمارے حال پہ رحم فرمائے، ہمارے ملک کا مستقبل، ہماری قوم کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں جائے۔ ایک اور جو اہم بات آپ سے شیئر کرنی چاہے، صحافیوں نے بار بار سوال کیا کہ اس
मुल्क का सदर कौन होगा, क्या सदर आसफ अली जरदारी होंगे। तो आगे उन्होंने बार बार 2-3 मरतबा सवाल किया तो उन्होंने यही कहा कि हम आंखों में यूज नहीं करेंगे, हम आंखों में यूज नहीं करेंगे। जबकि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि अगर मैं चाहता हूं कि सदर जरदारी जो साबिक सदर आसफ अली जरदारी सदर रह चुके हैं वही इस मुल्क के सदर मुंतखब हों, क्योंकि वही इस वक्त जो जितने भी चैलेंजेस हैं उनसे लड़ सकते हैं। वो ये भी कहते हैं, ये नहीं कि मेरे वालिद हैं, लेकिन इस वक्त जो उनके पास कैपेसिटी है, जो ताकत है, सिर्फ आसफ अली जरदारी के पास है कि वो मुल्की चैलेंजेस को किस तरह उन्होंने निपटना है चैलेंजेस के साथ। तो ये तो आज अहम कुछ बैठक हुई है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि पीटीआई के जितने भी आज़ाद कैंडिडेट हैं हमारे साथ मिलकर आए, बैठें, हुकूमत में शामिल हों। उसके बाद एक और बात आपके साथ अहम करनी है, अगर उन लोगों ने पीटीआई के जो है चेयरमैन से बात करनी है तो उनको चाहिए कि कुछ ये जो पॉलिटिकल पैसेंजर होते हैं इनको रिलीफ दिया जाए, उसके अगेंस्ट जो है बात की जाए। पॉलिटिकल पैसेंजर जितने भी होती हैं मुल्की मफादात की खातिर उनको रिलीफ दिया जा सकता है। तो इस तरह इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है जो पीटीआई, उसके जो चेयरमैन हैं उसको कुछ रिलीफ दिया जाए, उससे जो है मुल्की मफादात पर बात की जाए। ये ना, इससे पहले उन्होंने जो है सहाफियों से बात की है इमरान खान ने, उन्होंने कहा है ये तो वही आगे जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले लोग आ गए हैं, मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगा। लेकिन अब उसको भी सोचना चाहिए कि ये मुल्क इस तरह मुतहम्मिल नहीं है कि मजीद बार बार इलेक्शन कराए जाएं, धरने दिए जाएं, लॉन्ग मार्च किए जाएं मुल्की मफाद की खातिर। उसको भी थोड़ा सोचना चाहिए और मिल बैठ कर मुल्की मसाइल हल करने चाहिए इस कौम की खातिर, इस मुल्क की खातिर। इमरान खान को भी अपना थोड़ा सा खुद को लूज करना चाहिए टेम्परामेंट, और मुल्की मफाद की खातिर मिल बैठ कर मुल्की मसाइल को हल करना चाहिए। ये था मेरा आज का अहम बोलता कॉलम। अगर आपको मेरा ये कॉलम पसंद आ रहे हैं तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।